خیابان 204۔ منا ایسی جگہ ہے جہاں عید کے دن حاجی آتے ہیں اور جمرات میں شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ منا میں جمرات تک پہنچنے کے 5 راستے ہیں: طریق ملک فیصل، شارع الجوہرہ، سوق العرب، خیابان 204 اور خیابان 206۔ ایرانی حاجیوں کے خیمے جمرات سے بہت دور ہوتے ہیں، جمرات سے 3 کلومیٹر دور۔ ایرانی حاجیوں کے لیے جمرات جانے کا بہترین راستہ خیابان 204 اور سوق العرب ہے۔ جمرات 25 ستمبر 2015 مشعر اور عرفات میں وقوف کے بعد حاجی اپنے خیموں میں پہنچتے ہیں۔ مختصر استراحت کے بعد رمی جمرات کے لیے چلتے ہیں۔ اس مرتبہ سعودیہ کی پولیس ایرانی حاجیوں کو خیابان 204 کی طرف جانے کو کہہ رہی تھی۔ خیابان 204 میں 2 چھوٹی سڑکیں بڑی اہم ہیں۔ ایک خیابان 223 ہے جہاں سے افریقی حاجی خیابان 204 پہنچتے ہیں، دوسری خیابان 215 ہے کہ جو بوقت ضرورت بعض حاجیوں کو سوق العرب منتقل کرتی ہے۔ صبح 8 بجے ہیں۔ پولیس کے کہنے پر حاجی آہستہ آہستہ خیابان 204 کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہلے سے ہی سڑک پر بھیڑ تھی لیکن لوگ چلے جا رہے تھے۔ صبح 8:30 بجے بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ 8:45 پر مکمل راستہ بند ہو گیا، چلنے کی گنجائش نہ رہی۔ خیابان 204 کے درمیان میں 50 ایرانی حاجیوں کے قافلے کھڑے تھے۔ ہر سال ایسے موقع پر خیابان 204 کی ابتدا بند ہونے کی صورت میں پولیس حاجیوں کو سوق العرب کی طرف رہنمائی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح خیابان 215 درمیان والے حاجیوں کے لیے کھول دی جاتی تھی۔ صبح 9 بجے موسم کا درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ خیابان 204 پر لوگوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ حاجی ایک دوسرے کے ساتھ دب رہے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس حاجیوں کو خیابان 204 کی ابتدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خیابان 223 سے افریقی حاجیوں کی خیابان 204 پر آمد کے باوجود سوق العرب جانے والی خیابان 215 ابھی تک بند ہے۔ عجیب یہ ہے کہ خیابان 204 کا انتہائی حصہ پولیس کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے۔ حاجیوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ جو افراد سڑک کے کنارے پر ہیں کوشش کرتے ہیں کہ خود کو خیموں کے اوپر پہنچائیں کہ شاید سانس لے سکیں۔ وقت 9:30 بجے۔ حاجی انتہائی تھکاوٹ، بھیڑ، پیاس اور شدید گرمی کی وجہ سے یکے بعد دیگرے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ صبح 10 بجے بعض کا دم گھٹ گیا اور ایک دوسرے کے اوپر زمین پر گر پڑے ہیں۔ اس کیفیت میں بہت سی شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ آوازیں آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی خیابان کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا ہے لیکن پانی چھڑکنے کا کام انجام نہیں دے رہا۔ وقت 11 بجے دن۔ مختلف باعثوں سے پرائیویٹ لوگ بہت مشکل سے بعض زخمیوں کو نجات دینے میں کامیاب ہوئے۔ وقت 12 بجے دن۔ بالآخر سعودی مدد کرنے والوں کا ایک گروہ پہنچتا ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کا کام بہت سست روی کا شکار ہے۔ 1 بجے دن۔ پولیس کی تعداد بڑھا کر علاقے کو ناامن قرار دے دیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کے مدد کرنے والے افراد اور ڈاکٹروں کو اس جگہ داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ اب بھی بہت سارے زخمی زمین پر پڑے ہیں۔ 4 گھنٹے بعد سپہر 5 بجے اب بھی بہت سے جسد زمین پر پڑے ہیں۔ کچھ بنیادی سوال۔ سعودیہ کو 50 لاکھ افراد کے حج کا تجربہ بھی حاصل ہے۔ اس سال صرف 25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اس قسم کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ کیا منا میں نصب بے شمار کیمروں پر یہ مناظر نہیں دیکھے جا رہے تھے؟ خیابان 204 پر بھیڑ ہونے کے باعث سوق العرب جانے والی خیابان 215 کو حاجیوں کے لیے کیوں نہ کھولا گیا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سوق العرب پر آمد و رفت بہت معمولی تھی اور دوسرے راستوں پر بالکل کوئی تھا ہی نہیں۔ خیابان 204 کا انتہائی حصہ جو پولیس کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا، بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کیوں نہیں کھولا گیا؟ خیابان 204 پر بھیڑ ہونے کے باوجود اس پر آنے والے حاجیوں کو کیوں نہ روکا گیا بلکہ مزید افراد کو اس کی طرف دھکیلا گیا؟ خیابان 204 کے قریب موجود مرکز دفاع مدنی اور فائر بریگیڈ جن کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا، ان کے ذریعے کیوں پانی نہیں پھینکا گیا؟
مختلف ممالک کے باسا کے لوگوں کو فوری طور پر وہاں پہنچ کر اجساد کی پہچان کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ ایسے زخمیوں کی مدد کیوں نہ کی گئی جن پر اگر تھوڑا پانی چھڑک دیا جاتا تو وہ زندہ بچ جاتے؟ اس واقعے پر جہان اسلام کے بے شمار سوالوں میں سے یہ صرف چند سوال ہیں کہ جن کا جواب سعودی حکومت کو دینا ہوگا۔ آخر میں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے اعلان کردہ رقوم جو شہداء کے ورثاء کو ملنی تھی ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہیں، جن میں تمام ممالک مشترک ہیں۔ باوثوق اطلاعات کے مطابق سال 2015 کے حج میں تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگ شہید ہوئے تھے، جن میں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 900 کے قریب ہے، جسے پاکستانی حکومت نے آج تک مکمل طور پر نہیں بتایا۔